اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، اللہ فرماتا بے بکۃ، وہ مکے میں ہے، مبارکن، وہ برکتوں والا ہے، وہدی للعالمین، اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے، سارے جہانوں کے لیے، جہان والوں کے لیے وہ پیارا گھر جو ہے وہ ہدایت دینے والا ہے۔ اب یہ جو آیہ کریمہ ہے، آیہ کریمہ نمبر 96 آپ کے سامنے پڑھی اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے میں نے عرض کیا۔ اس کے شان نزول کے حوالے سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اور یہودیوں کے درمیان، یعنی چند مسلمان اور مقابلے میں چند یہودی تھے، تو ان کی باہمی گفتگو اس ٹاپک پہ چھڑی۔ جو یہودی تھے وہ کہنے لگے کہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ بیت المقدس ہے، اور جو بیت المقدس ہے یہ پہلا گھر ہے جس کی عبادت کی گئی ہے، ہجرت کے لحاظ سے بھی افضلیت رکھتا ہے اور شان کے لحاظ سے بھی افضلیت ہے، یعنی انبیاء کا مقام ہجرت بھی بیت المقدس ہے، اور کعبے کے مقابلے میں بیت المقدس کی شان بھی زیادہ ہے، اور بیت المقدس کی ہی سب سے پہلے عبادت کی گئی ہے۔ تو یہ جب یہودیوں نے کہا تو مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا جو کعبہ شریف ہے، کعبہ معظمہ، اس کی بیت المقدس کے مقابلے میں شان زیادہ ہے، اس کا مقام زیادہ ہے، اور سب سے پہلے عبادت بھی اسی کی گئی ہے۔ تو جب یہ ان کی باہمی گفتگو ہوئی تو اللہ کریم نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، اور اللہ کریم نے اس آیت کے اندر فیصلہ فرما دیا، فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس، کہ سب سے پہلا گھر جس کو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا وہ کہاں پر ہے؟ بے بکہ تھا، وہ مکے میں ہے، وہ برکت والا، مبارکان، برکتوں والا، برکتیں دینے والا، برکتیں سمیٹنے والا، برکتیں رکھنے والا، وہ جو مبارک گھر ہے جس کی عبادت کی گئی، سب سے پہلے جس کو بنایا گیا، وہ دیا، سب سے پہلے جس کو بنایا گیا، سب سے پہلے جس کی عبادت کی گئی، اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ وہ مکے میں ہے اور وہ برکتوں والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے وہ ہدایت دینے والا ہے۔ تو اب اس آیہ مبارکہ کے اندر بیت المقدس کے مقابلے میں اللہ کریم نے کعبہ معظمہ کو فضیلت دی ہے کہ بیت المقدس بھی گھر ہے، وہ بھی قبلہ رہا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو کعبہ شریف ہے اس کی شان زیادہ ہے، اور سب سے پہلے جس گھر کی عبادت کی گئی، یعنی کعبہ شریف کی جو خصوصیات ذکر کی جاتی ہیں، ان میں سے ایک جو خصوصیت جو آیت کی روشنی میں بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جس کی عبادت کی گئی، جس گھر کی طرف عبادت منہ کر کے عبادت کی گئی، تو وہ گھر کون سا تھا؟ وہ مکہ شریف میں کعبہ معظمہ ہے، کیونکہ سب سے پہلے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی، سب سے پہلے، یعنی سب سے پہلی جو نماز پڑھی گئی وہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی تھی۔ تو بیت المقدس کے مقابلے میں جو عبادت کے لحاظ سے بھی مقدم ہے، اولیت کے اعتبار سے وہ بھی کعبہ معظمہ ہے۔ اور دوسری اس کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ ضرور رہا ہے، بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ ضرور رہا ہے، لیکن کبھی بھی بیت المقدس کا حج فرض نہیں کیا گیا۔ بیت المقدس قبلہ ضرور رہا ہے۔ جب نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ میں تشریف لاتے ہیں تو 17 مہینے تک نبی کریم علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ پھر اللہ کریم نے حکم ارشاد فرمایا کہ محبوب جدھر آپ کا چہرہ پھر جائے گا ہم اسی سمت کو قبلہ بنا دیں گے۔
نبی کریم علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کی طرف چہرہ انور کو پھیر لیا، تو اللہ کریم نے کعبہ معظمہ کو ہی نبی کریم علیہ السلام کے لیے اور آپ کی امت کے لیے قبلہ بنا دیا ہے۔ تو بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ ضرور رہا ہے، لیکن کبھی بھی اس کا حج نہیں کیا گیا، حج فرض نہیں کیا گیا، جبکہ اس کے مقابلے میں کعبہ معظمہ کا جو حج ہے یہ اللہ نے مسلمانوں پہ فرض کیا ہے۔ جو صاحب استطاعت ہے، اللہ کریم نے اس اگلی آیت کے اندر اللہ کریم فرماتا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے لیے جو اللہ کے گھر تک جانے کی صلاحیت اور طاقت رکھتا ہو، اس پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض قرار دے دیا گیا، اس پہ حج کرنا فرض ہے۔ تو یہ بیت المقدس کا نہیں، یہ کعبہ معظمہ کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا ہے۔ تو بیت المقدس کی شان تو بڑی ہے، انبیاء کرام کا مقام ہجرت رہا ہے، کئی نبیوں نے ہجرت کی وہاں تشریف لے گئے، لیکن بیت المقدس کے مقابلے میں اللہ کریم نے کعبہ معظمہ کو شان زیادہ عطا فرمائی ہے۔ اور دوسری بات، وہاں پر بھی نشانیاں ہیں کہ جس کا 15ویں پارے میں اللہ کریم نے ذکر بھی فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ ارد گرد برکت کیا تھی؟ علماء کا ایک قول تو یہ تھا کہ وہاں باغات اللہ کی نعمتیں تھی، میوہ جات تھے، اور اس میوہ جات اور نعمتوں اور ہریالی کی وجہ سے اللہ کریم نے فرمایا کہ وہاں ہم نے برکت رکھی ہے، کیونکہ جہاں پر میوہ جات اور رزق ہوتا ہے وہ اللہ کی برکت ہوتی ہے۔ لیکن کئی علماء نے، اور اس میں جو ہمارے مد مقابل دوسرے مسالے کے لوگ ہیں، انہوں نے بھی اپنی تفسیروں میں لکھا کہ حولہ بارکنا حولہ کا جو مطلب ہے کہ ہم نے اس کے ارد گرد جو برکت رکھی تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد نبیوں کے مزارات ہیں، نبیوں کے، انبیاء کرام کے مزارات ہیں، ان کی مبارک قبریں ہیں، ان کے روزے ہیں۔ تو چونکہ جہاں اللہ کے نبی کی قبر بنتی ہے وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے، اللہ کی برکت ہوتی ہے۔ تو جب مسجد اقصیٰ کے ارد گرد اللہ نے نبیوں کے مزارات رکھے تھے، نبیوں کی مبارک قبریں بنی ہیں، تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ ہم نے ارد گرد وہاں پہ برکت رکھی ہے۔ اور یہاں پر بھی 70 نبیوں کے مزارات ہیں کعبہ شریف کے ارد گرد، کعبہ شریف کے قرب میں۔ اور ایک روایت کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار شریف بھی یہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار بھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مزار بھی یہی ہے۔ حتیم کے اندر نبیوں کے مزارات ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بیت المقدس کے مقابلے میں کعبہ معظمہ کو اللہ نے فضیلت دی ہے، کیونکہ اگرچہ وہاں بھی برکتیں تھیں، وہاں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، لیکن بیت المقدس کے مقابلے میں کعبے میں اللہ کی نشانیاں زیادہ تھیں۔ کعبہ معظمہ میں ایک نشانی کیا ہے؟ مقام ابراہیم ہے، جس پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کیا تھا۔ یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے۔ اللہ فرماتا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کیا، اب وہ مقام ابراہیم، وہ پتھر محفوظ کیا گیا، تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ اسی کو تم جائے نماز بنا لو، وہاں قریب کھڑے ہو کے تم نماز پڑھا کرو۔ تم نماز پڑھو گے سجدہ خدا کو ہوگا، لیکن دل میں یاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آ رہی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، ایک اور نشانی صفا مروہ کعبہ شریف کے قریب، صفا مروہ یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ اللہ کے دین کی نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہاں اللہ کی ایک نیک بندی حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں آپ دوڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے ہر حاجی اور
ہر عمرہ کرنے والے کے لیے صفا مروہ کے درمیان جو سعی جو دوڑنا ہے اس کو واجب قرار دے دیا ہے، وہ واجب ہو گیا۔ اس وقت تک حج مکمل نہیں ہو سکتا، اس وقت تک عمرہ مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اللہ کے اس نیک بندے، اللہ کی نیک بندی کی ادا کو کوئی ادا نہ کر لے، جب تک صفا مروہ کے درمیان کوئی دوڑ نہ لے، کوئی سعی نہ کر لے، اس وقت تک اس کا عمرہ اور حج مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی اللہ کی نشانی تھی۔ اور ایک اللہ کی نشانی کعبے میں کیا ہے؟ وہ ایک نشانی یہ ہے کہ یہاں حجر اسود لگایا گیا ہے، جنتی پتھر ہے، حجر اسود ہے کہ جس کو جب بندہ چومتا ہے، حجر اسود کا جب بندہ بوسہ لیتا ہے تو حدیث کے مطابق بندے کے ہونٹ ٹچ ہوتے ہیں، تو اللہ نے اس پتھر کا جو میگنیٹ ہے اس کو اتنی طاقت دی ہے کہ یہ جو پتھر ہے ہونٹوں کے ذریعے بندے کے سارے گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا، حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب یہ پتھر جنت سے آیا تھا تو یہ سفید تھا دودھ کی طرح، یہ سفید تھا، لیکن نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد یعنی بنی آدم کی خطاؤں نے، گناہوں نے اس پتھر کو سفیدی سے سیاہی میں بدل دیا ہے۔ یہ حجر ابید تھا، حجر ابید تھا، سفید پتھر تھا، لیکن لوگوں نے چومنا شروع کیا، اللہ نے اس کو لوگوں کے لیے شفا دینے والا بنا دیا، لوگوں کا حاجت روا مشکل کشا اللہ نے بنا دیا کہ یہ جیسے کسی کے ہونٹ لگتے ہیں، اس کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے بندے کے ہونٹوں کے ذریعے اس کے سارے وجود کے گناہوں کو ضبط کر لیتا ہے۔ تو گناہوں کو کھینچ کر، ان کو چوس کر، اب اس کا رنگ جو ہے وہ سفیدی سے سیاہی میں بدل گیا۔ تو میرے بھائیوں، اس پر انشاءاللہ ہمارا جو پورا ایک جمعہ ہے وہ اگلا جمعہ انشاءاللہ آئے گا حجر اسود کے متعلق، اور کچھ چیزیں اور جمعے کی رہ جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں، تو عرض یہ ہم نے کیا کہ بیت المقدس کے مقابلے میں اللہ کریم نے کعبہ معظمہ کو شانیں زیادہ دی ہیں، اگرچہ وہاں بھی برکتیں تھیں، لیکن اس کے مقابلے میں زیادہ برکتیں جو ہیں وہ اللہ پاک نے کعبہ معظمہ کو دی ہیں۔ جتنی بڑی بڑی ہستیوں نے کعبے کو تعمیر کیا ہے، اتنی زیادہ تعمیر بیت المقدس کی نہیں کی گئی۔ جتنی نشانیاں کعبے کے قریب یا کعبے میں ہیں، اتنی نشانیاں بیت المقدس میں نہیں ہیں۔ کعبے کا حج فرض کیا گیا ہے، جبکہ بیت المقدس کا حج کبھی فرض نہیں کیا گیا، اگرچہ وہ بھی قبلہ رہا، یہ بھی قبلہ ہے، لیکن وہ صرف قبلہ تھا، اس کا حج کبھی فرض نہیں کیا گیا، لیکن کعبہ معظمہ کا حج اللہ کریم نے لوگوں پہ فرض قرار دے دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے علاوہ اور بھی بڑی فضیلتیں ہیں جو ابھی ہم آگے حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض بھی کریں گے۔ تو کعبہ معظمہ یہ اللہ کا گھر ہے جس کو اللہ کریم نے قرآن پاک میں کئی جگہوں پر ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ کریم نے کعبہ معظمہ کا ذکر کیا۔ اب یہ کعبہ جو تعمیر کیا گیا پتھروں کی صورت میں، اینٹوں کی صورت میں، یا مختلف ادوار میں، مختلف زمانوں میں کئی طرح سے اس کی تعمیر کی گئی، تو ٹوٹل کتنی مرتبہ کعبہ تعمیر کیا ہو گیا؟ تو مختلف سیرت کی کتب اور حدیث پاک کی کتابیں اور قرآن پاک کا مطالعہ کرنے کے بعد جو چیز ہمارے سامنے ظاہر ہوئی وہ یہ ہے کہ کعبہ شریف کو 11 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے۔ کعبہ شریف کی جو تعمیر ہوئی ہے وہ 11 مرتبہ ہوئی۔ سب سے پہلی جو تعمیر تھی نا، وہ کسی انسان نے نہیں کی تھی، سب سے پہلی تعمیر اللہ کے حکم سے اللہ کی نوری مخلوق فرشتوں نے کی تھی۔ سب سے پہلی مرتبہ جب کعبے کو تعمیر کیا گیا تو فرشتوں کی مدد سے، فرشتوں نے بنایا اللہ کے حکم سے۔ اس کے لیے حدیث پاک بھی ایک ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے پانی کو پیدا کیا، پھر ہوا کو پیدا کیا، اور اس کے بعد اللہ کریم نے جس جگہ کعبہ ہے سب سے پہلے اللہ پاک نے زمین کا اس جگہ پر ایک ٹیلا نما ایک جگہ بنا دی، ٹبا کبا ایک ٹیلا بنا دیا،
اور پھر جب اللہ پاک نے، اللہ کریم نے یہ قبہ بنایا، ایک ٹیلہ بنایا، تو 2000 سال گزرنے کے بعد جا کے اللہ نے فرشتوں کو فرمایا کہ اس جگہ پہ میرا گھر تعمیر کر دو، 2000 سال کے بعد۔ اور ایک حدیث پاک میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے زمین کا جو ٹکڑا بنایا گیا، یعنی آسمان بنائے گئے پھر زمین بنائی گئی، تو اس حدیث کی روشنی میں زمین کا سب سے پہلے جو ٹکڑا بنایا گیا وہ یہی ٹکڑا تھا جس جگہ پہ آج کعبہ معظمہ موجود ہے۔ یعنی بقیہ زمین بعد میں بنی ہے، سب سے پہلے جو زمین کا حصہ بنا وہ جس جگہ آج کعبہ ہے اس جگہ کو بنایا گیا، پھر زمین کو پھیلا دیا گیا، اس کے بعد آگے دوسری زمین بنی ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث پاک کے مطابق، بخاری شریف کی حدیث پاک کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضور، سب سے پہلے عبادت کے لیے کون سی جگہ اللہ نے، کون سی مسجد بنائی تھی، کون سی جگہ اللہ نے سب سے پہلے بنائی؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے مسجد حرام کو بنایا تھا، یعنی وہ مسجد جس کے اندر کعبہ شریف موجود ہے، کعبہ شریف کے چاروں طرف جو مسجد ہے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں، تو سب سے پہلے مسجد حرام کو بنایا گیا۔ تو پھر صحابی نے عرض کیا کہ حضور، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسرے نمبر پہ بیت المقدس کو بنایا گیا، مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ کو بنایا گیا۔ حضور یہ بھی ارشاد فرمائیے، بات بڑی مزے کی ہے نا، کہ نبی کریم علیہ السلام اتنے ہزاروں سال بعد میں تشریف لا رہے ہیں دنیا میں، لیکن سرکار یہ بھی جانتے ہیں کہ سب سے پہلے کون سی چیز بنی تھی، دوسرے نمبر پہ کون سی چیز بنی تھی۔ اور صحابی نے تو کمال ہی کر دیا، حضور یہ بھی پھر بتائیے، اگر آپ کو جانتے ہی ہیں، ہمارا ایمان ہے آپ جانتے ہیں، کیونکہ اگر صحابہ کا عقیدہ ہوتا کہ سرکار کو پہلے کے واقعات کا پتہ ہی نہیں تو صحابی پوچھتے کیوں؟ کیونکہ جب قرآن میں یہ ذکر نہیں تھا کہ مسجد حرام مسجد اقصیٰ کے درمیانی فاصلہ کتنا ہے، تو جب قرآن میں اس کا ذکر نہیں آیا صراحتاً تو پھر صحابہ نے پوچھا کیوں؟ صحابہ کا یقیناً یہ عقیدہ تھا کہ اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے تو جب سرکار یہ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جو مسجد بنائی گئی وہ مسجد حرام تھی، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو مسجد بنائی گئی وہ مسجد اقصیٰ تھی، تو صحابی نے پوچھا کہ حضور کتنے عرصے بعد مسجد اقصیٰ بنی تھی؟ مسجد حرام تو بنی، اس کے بعد پھر مسجد اقصیٰ بنی، تو حضور یہ بھی فرمائیے کہ مسجد حرام کے بننے کے بعد کتنے سال یا کتنے ہزار سال کے بعد مسجد اقصیٰ کو بنایا گیا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 40 سال کے بعد، 40 سال کے بعد، نہ تو 39 سال گزرے اور نہ ہی 41 سال گزرے۔ یہ ہے نبی کریم علیہ السلام کا اتھینٹک علم۔ سرکار جانتے ہیں کہ جب مسجد حرام کو بنایا گیا اس کے بعد مسجد اقصیٰ کو بنایا گیا، تو اب ایسا تو نہیں تھا کہ کوئی انتظامیہ یا کوئی کمیٹی ہو جنہوں نے مسجد کو بنانا تھا تو بڑے عرصے لگتے رہے ہوں گے، پتہ نہیں مسجد کی فلاں وقت تعمیر تو شروع ہوئی تھی لیکن پتہ نہیں ختم کب ہوئی تھی، چندہ ختم ہو گیا تھا یا کمیٹی والوں نے تعاون نہیں کیا تھا یا لوگوں نے تعاون نہیں کیا تھا، کب بنی تھی کب نہیں بنی تھی، ایسی کوئی بات مذکور نہیں ہے۔ فرمایا کہ مسجد حرام جب بنا دی گئی اس کے بعد مسجد اقصیٰ بنی اور 40 سال کا درمیان میں عرصہ گزرا۔ یہ ہے نبی کریم علیہ السلام کا اتھینٹک علم۔ سرکار جانتے ہیں کہ کائنات کی سب سے پہلے کون سی چیز بنی ہے، اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے، یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے کعبے کو بنایا گیا، 2000 سال۔ تو پھر بیت المقدس مسجد اقصیٰ بھی تو پہلے ہی بنی ہوگی نا، کیونکہ وہ تو 40 سال کا عرصہ گزرا ہے نا درمیان میں۔ تو جب اللہ نے زمین کا وہ حصہ جہاں کعبہ بنا، جب اس کعبے اس زمین کے حصے کو اللہ نے پیدا کیا
تو حضرت عبداللہ بن عباس کے فرمان کے مطابق 2000 سال کے بعد بنا کعبہ، اور اس کے 2000 سال کے بعد جا کے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ تو یوں گویا کہ کعبہ معظمہ کی جگہ جو تھی، اس جگہ کے بننے سے لے کر کعبہ شریف آدم علیہ السلام کی تشریف آوری تک 4000 سال کا عرصہ گزرا تھا۔ تو میرے بھائیوں، تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ سب سے پہلے اللہ نے جو حکم دیا تھا، فرشتوں کو حکم دیا تھا، اور ایک باقاعدہ ایک حدیث پاک بھی ہے، اس کے اندر آپ کو مزید وضاحت مل جائے گی۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے سوال کیا گیا کہ حضور یہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے طواف کے لیے، عبادت کے لیے کون سی جگہ بنائی تھی؟ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ توجہ فرمائیں۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، تو نے اللہ کا قرآن پڑھا؟ اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، وَإِذْ قَالَ، جب اللہ نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ اے فرشتوں، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، میں زمین میں اپنا نائب بنانے لگا ہوں، تو فرشتوں نے آگے سے کیا کہا؟ قالوا، فرشتوں نے کہا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یا اللہ کیا تو زمین میں ایسے انسان کو بنانا چاہتا ہے یُفْسِدُ فِيهَا، جو زمین میں فساد کرے گا، یسفک الدماء، جو زمین میں خون بہائے گا، خون خرابے کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یا اللہ ہم تیری حمد بھی بیان کرتے ہیں، ہم تیری تعریف بھی کرتے ہیں، اور ہم تیری تقدیس، تیری بزرگی بھی بیان کرتے ہیں۔ یا اللہ تیری تعریف کرنے والے ہم تو بڑے ہیں، ہم اتنے ہزاروں لاکھوں فرشتے ہیں، یا اللہ تو انسان کو بنا رہا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جب میں بنانا چاہتا ہوں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بعد بات بڑی توجہ سے، حضرت امام زین العابدین نے فرمایا، اتنا تو قرآن کے اندر ہے نا، تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب اللہ نے یہ فرمایا نا کہ اے فرشتوں میں بہتر جانتا ہوں، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اب فرشتوں کو ندامت ہوئی، شرمندہ ہوئے کہ جب ہمارا رب انسان بنانا چاہتا ہے تو ہم نے پہلے کیوں کہہ دیا کہ یا اللہ وہ زمین میں آ کے خون خرابے کرے گا؟ ہم نے کیوں کہہ دیا؟ ہمیں فرشتوں کو شرمندگی ہوئی، ندامت ہوئی۔ اب فرشتوں نے کیا کیا؟ فرشتوں نے ندامت کی وجہ سے جو اللہ کا عرش ہے اس کا 3 دفعہ اللہ کے عرش کا طواف کیا، 3 دفعہ طواف کیا۔ تو جب طواف کیا نا تو اللہ نے فرمایا کہ تم میرے عرش کا طواف کر رہے ہو، میں تمہارے لیے ایک گھر بنا دیتا ہوں۔ اللہ نے بیت المعمور اپنے عرش کے نیچے آسمانوں پر بیت المعمور فرشتوں کا گھر بنایا اور فرمایا کہ تم جا کے اس کا طواف کرو۔ اب وہ فرشتوں کا قبلہ اور کعبہ ہے، اس کا طواف کرو۔ اب فرشتے روزانہ، حدیث میں ہے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزانہ 70,000 فرشتہ بیت المعمور کا طواف کرنے لگا، اور جس نے ایک مرتبہ طواف کر لیا قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی، اتنی تعداد فرشتوں کی ہے۔ اس کے بعد جب طواف کو کچھ دن گزر گئے، اللہ نے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں جاؤ زمین پر، آسمانوں پہ تو تم نے قبلہ بنا لیا، اب زمین پہ جاؤ، زمین پہ جو فرشتے ہیں یا جو مخلوقات آنی ہیں ان کے لیے جا کے زمین پہ بھی ایک کعبہ بناؤ۔ اب فرشتے زمین پہ آئے اور انہوں نے کعبہ بنایا، اور اللہ نے حکم دیا کہ یطوف ھذا البیت، تاکہ زمین والے اس گھر کا طواف کریں، کما یطوف اہل السماء بالبیت المعمور، جیسے آسمان والے فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، ایسے زمین والے فرشتے اور جو انسان آئیں گے وہ زمین والا جو کعبہ بنایا جائے گا، کعبہ معظمہ، اس کا طواف کریں گے۔ تو سب سے پہلے کعبہ کس نے بنایا؟
فرشتوں نے بنایا اللہ کے کہنے پر، اللہ نے سپیشل بھیجا آسمانوں سے زمین پر کہ جاؤ زمین میں میرا گھر بنا کے آؤ۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر حضرت آدم علیہ السلام آپ نے کعبے کو تعمیر کیا۔ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، تو جب اللہ نے اپنی حکمت کے تحت اللہ کے حکم کے مطابق آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا جب ان کو زمین پہ بھیجا گیا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ دن گزرے تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، وہ کیسے نظارے تھے، وہ کیسی لذت تھی جب میں فرشتوں کے ساتھ بیت المعمور کا طواف کرتا تھا، مجھے بڑی لذت آتی تھی، یا اللہ مجھے واپس اس جگہ بھیج دے تاکہ میں دوبارہ پھر طواف کر کے لذت حاصل کروں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے آدم، تو یہاں آ کے طواف کر لے گا، کیوں تم زمین پہ میرا گھر ہی دوبارہ نہیں بنا دیتے تاکہ تم بھی طواف کرو اور تیری آنے والی نسلیں بھی یہاں پہ طواف کریں، تیری نسلیں بھی یہاں پہ طواف کریں گی۔ اب آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ مجھے کیا پتا کہاں بناؤں، کون سی جگہ کعبہ بنانا ہے؟ تو اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ اے جبریل جاؤ میرے پیارے آدم کی ذرا رہنمائی کر کے آؤ۔ آدم علیہ السلام کی رہنمائی کے لیے جبریل آئے، اور جبریل علیہ السلام نے زمین پہ پر مارا، اور اس جگہ پر مارا جہاں کبھی فرشتوں نے کعبہ بنایا تھا، جس کے آثار مٹ چکے تھے۔ اب پر مارا گیا، جب پر مارا زمین خالی ہوئی تو اب نیچے سے بنیادیں ظاہر ہوئیں، تو آدم علیہ السلام نے دوسرے نمبر پہ کعبے کو تعمیر کیا۔ اب اس کے بعد سبل الہدا والرشاد کے اندر یوسف صالحی شامی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ تیسرے نمبر پہ جو کعبہ تعمیر کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت سیدنا شیس علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کیا تھا۔ شیس علیہ السلام جو آدم علیہ السلام کے بعد گدی نشین جانشین بنے تھے، حضرت شیس علیہ السلام، انہوں نے کعبے کو تعمیر کیا تھا۔ اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر جا کر قوم عمالقہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام، چوتھے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مکے والی جگہ پر جب چھوڑ کر تشریف لے گئے تھے، تو پھر گاہے بگائے کچھ سالوں کے بعد پھر چکر لگایا ملاقات کے لیے، پھر دوسری مرتبہ چکر لگایا۔ جب تیسری مرتبہ ابراہیم علیہ السلام جب تیسری مرتبہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے آتے ہیں، تو اس وقت ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام تیر بنا رہے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر شریف اس وقت 20 سال کی تھی، یعنی 20 سالوں میں تیسری مرتبہ ابراہیم علیہ السلام آئے اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے۔ اب اسماعیل علیہ السلام سے نے بڑا جب دیکھا اتنے سالوں کے بعد باپ کی زیارت ہو رہی ہے، فرط محبت سے ملے بھی ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ یہاں اس کا گھر بنایا جائے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ابا جان جلدی کیجیے بنائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا اللہ نے تجھے میرا مددگار اور معاون بنایا ہے۔ آپ نے شکر ادا کیا اور عرض کیا کہ ابا جان میں مدد کے لیے حاضر ہوں۔ اب فرشتوں نے پتھر فراہم کیے تھے، اور اتنے بڑے بڑے پتھر تھے، حدیثوں میں جو آیا کہ بڑے بڑے پتھر کے 30 بندے اگر پتھر کو اٹھانا چاہتے تو اٹھا نہیں سکتے تھے۔ 30 بندے پتھر کو ہلانا چاہتے ہلا نہیں سکتے تھے، لیکن ایسے پتھر ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے اٹھا کے کعبے کی تعمیر میں لگائے ہیں۔ اللہ کے نبی کی طاقت ہے نا۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر لانے کا کام کر رہے ہیں، فرشتے معاون تھے۔ ابراہیم علیہ السلام یعنی اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی تعمیر میں مزدور کی حیثیت سے کام کر رہے تھے اللہ کے لیے، رضا کے لیے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام معمار اور مستری کی طرح کام کر رہے تھے۔ تو جب بنیادیں ذرا اوپر ہو گئیں، بنیادیں ذرا جب اوپر ہوئیں، تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا جاؤ ذرا کوئی نہ پتھر ایسا دیکھ کے لاؤ جو ذرا بڑا ہو، میرا ہاتھ نہیں پورا پہنچنا کہ اس کے اوپر کھڑے ہو کہ میں کعبے کو تعمیر کروں۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرمان پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پتھر تلاش کیا، جبل ابو قبیس کا پتھر لے کے آئے، اور اس پتھر پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کیا۔ اور باقاعدہ تفسیروں میں، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کے اس پتھر کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں نا، تو ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک پتھر میں دھنس گئے تھے۔ اور آج بھی اس پتھر کی خوش قسمتی کہ اس پتھر نے آج تک ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان کو محفوظ رکھا ہے۔ اتنے ہزار سال گزر گئے لیکن آج بھی پتھر پر اللہ کے نبی کے قدموں کے نشان جو لگے ہیں، آج تک وہ نشانات محفوظ صحیح سلامت ہیں۔ اور دوسری بات جو تھی کہ کعبہ زیر ایک دیوار تو نہیں، ایک جگہ تو نہیں، پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے جیسے آگے تعمیر چلتی رہتی پتھر خود بخود گھومتا رہتا تھا، پتھر خود بخود چلتا ہے۔ تو یوں کعبے کی دیواریں مکمل ہوئیں۔ کعبہ شریف کو جب مکمل کیا گیا، اور اس کا ذکر اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جب کعبہ تعمیر ہو گیا، اب اللہ نے فرمایا کہ پیارے ابراہیم، پیارے اسماعیل، تم نے میرے لیے میرا گھر بنا دیا، میری رضا کے لیے، میرے بندوں کی عبادت کرنے کے لیے تم نے گھر بنا دیا ہے۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، جس کو پہلے پارے میں اللہ کریم نے نقل فرمایا، ذکر کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، جب ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی بنیادوں کو بلند کیا تھا، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ربنا تقبل منا، یا اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، یا اللہ تو ہی سننے اور جاننے والا ہے، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، ہماری اولادوں میں سے فرما بردار امت ہمیں عطا فرما، یعنی ہماری اولاد ہمیں ایسی دے کہ جو ہماری فرما بردار، ہماری اطاعت گزار ہو، وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور نشانیاں ہمیں دکھا دے، وَتُبْ عَلَيْنَا، ہماری توبہ قبول کر لے، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس کے بعد جو بالخصوص جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اور اسماعیل علیہ السلام نے آمین کہا، بالخصوص جو خصوصی دعا تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا، پہلے دعا مانگی نا کہ یا اللہ ہماری اولاد بھی دے اور وہ اولاد ہماری فرما بردار ہو، متقی، پرہیزگار، اطاعت گزار، اپنے خوف سے رونے والی، اب تیرے ڈر بھی ان کے سینوں میں رہے، ہماری اطاعت اور ہماری اطاعت کا جذبہ بھی ان کے سینوں میں رہے، ایسی اولاد ہمیں عطا فرما۔ اور یا اللہ ایسی جو تو ہمیں اولاد دینا تو اس اولاد میں ایک رسول بھی بھیج دینا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، تنوین تعظیم کی ہے، اس ہماری اولاد میں ایک عظمت و شان والا رسول بھی بھیجنا، اور وہ رسول منہم، وہ انہی میں سے ہو، یہ نہیں کہ کسی اور نسل سے ہو، کسی اور قبیلے سے ہو، لیکن ہماری نسل کو آ کے تبلیغ کرے، نہیں بلکہ ہماری اولاد میں سے ہی ہو، اور کام کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ ہماری اولاد پر ہی تیری روشن نشانی اور آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا رہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو دانائی کی باتیں بھی سکھائے اور کتاب کا علم بھی دیتا رہے، قرآن کا علم سکھائے، ایسا رسول بھیجنا، اور وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ رسول جس کی اتنی صفات ہوں گی، ایک صفت یا اللہ اس رسول کی یہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ رسول جب تشریف لائیں، یزکیہم، وہ لوگوں کو صاف ستھرا بھی کرنے والے ہوں، وہ یزکیہم، لوگوں کو صاف ستھرا بھی کر دیں، انکا انت العزیز الحکیم، تو ہی حکمت والا غالب ہے، تو ہی غلبے والا، طاقتیں بھی تیری، حکمت بھی تیری، دانائی بھی تیری ہے۔ تو یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اسماعیل علیہ السلام نے آمین کہا۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد صرف ایک ہی رسول اولاد میں تشریف لائے،
جو کہ تمہارے اور میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، کلمہ حق اہل سنت۔ تو یہ کعبے میں کی تعمیر چوتھے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور اس کے بعد پانچویں نمبر پر عمالقہ نے، اور اس کے بعد پھر ایک اور قوم آئی، بنو جرہم قبیلہ تھا، بنو جرہم قبیلہ، اس قبیلے نے چھٹے نمبر پہ تعمیر کی۔ یہ جو تعمیریں ہیں نا، ان کی تاریخ میں الفاظ آگے پیچھے ہیں۔ کچھ نے کہا کہ جی پہلے بنو جرہم نے تعمیر کیا، بعد میں قوم عمالقہ نے۔ کچھ نے کہا کہ نہیں، پہلے عمالقہ نے تعمیر کیا، بعد میں بنو جرہم نے۔ لیکن 6 یہی تھی۔ اور 7ویں نمبر پہ جو کعبے کو تعمیر کیا گیا وہ نبی کریم علیہ السلام کے چھٹے یا 7ویں نمبر پہ والد گرامی حضرت قصی بن کلاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قصی سواد کے ساتھ کاف نقطوں والا، قصی بن کلاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کعبے کو تعمیر کیا تھا۔ اور 8ویں نمبر پر جو کعبے کو تعمیر کیا گیا وہ نبی کریم علیہ السلام کے مبارک زمانہ میں قریش نے تعمیر کیا تھا، اور اس تعمیر میں خود نبی کریم علیہ السلام بھی شامل تھے، جس میں حجر اسود کو لگانے کی باری آئی تھی اور لوگوں میں اختلاف ہو گیا، کیونکہ قریش نے ایک اعلان کیا تھا کہ کوئی بندہ بھی سود کا پیسہ نہ لگائے، بدکاری کا پیسہ نہ لگائے، ہمارے کاروبار گناہ والے بھی ہیں لیکن کعبے کی تعمیر پہ حلال کا پیسہ لگایا جائے گا، خون پسینے کی کمائی کا پیسہ لگایا جائے گا۔ تو سارے قبیلوں نے بڑھ چڑھ کے محنت کر کے کعبے کو تعمیر کیا۔ اب حجر اسود لگانا تھا، اتنے قبیلے تھے، ہر قبیلہ چاہتا ہے کہ حجر اسود آخری پتھر جو درمیان میں فٹ کرنا ہے نا وہ ہم کریں، دوسرا چاہتا نہیں یہ شان ہم لیں گے۔ اب اختلاف ہوا، نبی کریم علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا۔ کریم آقا علیہ السلام کی جوانی کے ایام چل رہے ہیں، سرکار نے فیصلہ فرمایا کہ یوں کرو، کل صبح سویرے سب سے پہلے جو بندہ کعبے کے قریب آ جائے گا اس کا فیصلہ حتمی ہوگا، وہ فیصلہ کر دے کہ کون پتھر لگائے گا۔ لوگوں نے کہا کہ لو جی صادق اور امین نے فیصلہ کر دیا ہے، لہٰذا یہی بات معتبر ہے، اگلے دن جو بندہ آئے گا جو وہ فیصلہ کرے گا وہ سب کو قبول ہوگا۔ اب صبح سویرے قبیلوں کے سردار اور لوگ جلدی جلدی اٹھ کے اس نیت سے آئے کہ سب سے پہلے ہم جائیں تاکہ فیصلہ کرنے والے بھی ہم ہوں، اور شاید یہ بھی نیت ہو کہ اپنے حق میں کر لیں، کیونکہ جب فیصلہ ہمارا ہی معتبر ہوگا پہلے چلے جائیں گے۔ لیکن جب سارے لوگ جوک در جوک، گروہ در گروہ جب اکٹھے کعبے کے قریب آتے ہیں، جب دیکھا تو آمنہ کے لال نبی دو عالم تشریف فرما تھے، حضور نبی کریم علیہ السلام سب سے پہلے موجود ہیں۔ تو سب نے ایک ہی آواز میں کہا کہ لو صادق اور امین آ گئے، ان کی بات کل بھی معتبر تھی، ان کا فیصلہ بھی معتبر ہوگا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا وہ جو فیصلہ تھا نا وہ بڑا کمال کا تھا۔ کوئی سردار فیصلہ کرتا، یوں کہتا کہ نہیں جی فلاں بزرگ ایک سردار اس کو لگانے دو، یا فلاں نے جنگیں زیادہ لڑی ہیں اس کو پتھر لگانے دو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم 8 یا 12 جتنے قبیلے ہو نا، قبیلے کا سردار آگے آ جائے۔ اب وہ 8 10 یا 12 جتنے افراد بنے، نبی کریم علیہ السلام نے سب کو کھڑا کیا۔ اب جھگڑا تو تب ہونا تھا کہ اگر ایک لگاتا بقیہ محروم رہ جاتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے چادر مبارک بچھا دی، حجر اسود کو پکڑ کے اوپر رکھ دیا اور فرمایا کہ سارے چادر کو پکڑ لو، سارے چادر کو پکڑ لو۔ اب جہاں پتھر پڑا تھا وہاں سے سارے سردار، کسی نے یہاں سے پکڑا، کسی نے درمیان سے، کسی نے دوسرا کونا، کسی نے تیسرا کونا پکڑا ہے، سارے سردار حجر اسود کو پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں اور سارے خوش ہو رہے ہیں۔ ہر بندہ اپنے میں فخر محسوس کر رہا ہے کہ حجر اسود کو کعبے میں لگانے کے لیے میں لے کے جا رہا ہوں۔ سارے ہی لے کے آ رہے تھے۔ تو جب کعبے کے قریب لایا گیا، نبی کریم علیہ السلام نے حجر اسود کو اٹھا کے کعبے میں فٹ کر دیا۔ یہ فیصلہ تھا نبی کریم علیہ السلام کا۔ تو سارے قبیلے والے راضی ہو گئے۔ تو یہ 8ویں تعمیر تھی۔ اس کے بعد 9ویں نمبر پر جو تعمیر ہوئی نا،
9ویں نمبر پہ تعمیر 63 ہجری میں ہوئی تھی، اور اس کا جو پس منظر ہے نا وہ بڑا ہیبت ناک تھا۔ 63 ہجری میں یا 61 ہجری یا 63 ہجری کہ جب کرب و بلا کا معرکہ ہوا، اس کے بعد یزید نے فوجیں اپنی مدینے میں بھی بھیج دی اور کعبے میں بھی بھیج دی، اور کعبے کے جتنے لوگ تھے نا وہ سارے کے سارے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قیادت میں جمع ہو چکے تھے، اور سب نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی تھی، اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو اب یزید نے فوجیں بھیجی کہ عبداللہ بن زبیر اور ان کا جو لشکر ہے جو ہمارے مد مقابل ہیں ان پر تم گولے برساؤ، جو بھی کرو ان کو ذرا انتقامی کارروائی تم نے کرنی ہے۔ اب یزید کی فوجیں آئیں مسجد نبوی میں، تو انہوں نے مسجد نبوی کے اندر اپنے گھوڑے باندھے تھے، یزیدیوں نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، ان کے گھوڑوں نے لیدیں کی تھی تو مسجد نبوی میں کی تھی، اور 3 دن تک مسجد نبوی لوگوں نے آنا چھوڑ دیا، نمازیں لوگوں نے وہاں پر نہیں پڑھی آ کے، جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانے میں جب حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا تھا تو 3 دن تک وہ جو خارجی لوگ تھے جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، 3 دن تک ان کا بندہ نماز پڑھاتا رہا، تو کسی ایک صحابی نے بھی مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھی۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ لو جی مسجد نبوی میں جاؤ تو وہاں نماز امام کے پیچھے پڑھو۔ حضرت علی المرتضیٰ موجود تھے، حضرت امام حسن مجتبیٰ بھی تھے، حضرت امام حسین شہید کرب و بلا بھی تھے، اتنے صحابہ تھے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل مصلی پہ کھڑے تھے، تو صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ نماز تو اللہ کی پڑھنی ہے، انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ گستاخ صحابہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ صحابہ نے مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیا تھا، 3 دن تک صحابہ نے نماز نہیں پڑھی۔ یہی ہماری دلیل ہے کہ اگر کوئی صحابہ کا گستاخ مصلی پہ کھڑا ہو تو صحابہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ اگر کوئی نبی کی شان میں گستاخ ہو یا انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کرنے والا یا اللہ کی شان میں اللہ کو جھوٹ بولنے والا کہہ کر اگر کوئی گستاخی کرنے والا ہو، اگر وہ بھی کسی جگہ مصلی پہ کھڑا ہو جائے تو ہم اس کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے۔ تو میرے بھائیوں، اب یزید کی فوجوں نے کعبہ شریف پر بمباری بھی کی تھی، یعنی وہ گولے برسائے، تو صحابہ کرام شہید بھی ہوئے، مقابلے بھی ہوئے۔ اب وہ پتھر مارنے کی وجہ سے کعبہ شریف کی دیواریں جو ہیں نا وہ شہید ہو چکی تھی۔ اب خراب نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، کہ فساد ہو گیا تھا، خراب ہو گئی تھی، نہیں، بلکہ ان میں دراڑیں آ گئیں، کعبے کی دیواریں شہید ہوئیں۔ تو اب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے کچھ عرصہ کے بعد پھر جب معاملات درست ہوئے تو 63 ہجری کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر نے کعبے کو تعمیر کیا، اور یہ عبداللہ بن زبیر وہ صحابی رسول ہیں کہ جب ہجرت فرما کے مسلمان مدینہ میں آئے تو سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے تھے، سب سے پہلے ان کی ولادت ہوئی تھی، حضرت عبداللہ بن زبیر، اور 10 سال تک ان کا تعمیر کیا کعبہ رہا۔ اب یہ جو حتیم ہے نا جو دیوار بنی ہے کعبے کے ساتھ، عبداللہ بن زبیر نے اس حتیم کو کعبے میں شامل کیا تھا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث بھی تھی جو حضرت عائشہ صدیقہ سے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے عائشہ، یہ جو قریش قبیلے والے ہیں انہوں نے کعبے کو اس طرح تعمیر نہیں کیا جیسے ہونا چاہیے تھا، حتیم کو اندر شامل کرنا چاہیے اور دروازے 2 ہونے چاہیے، اور دروازہ اونچا نہیں زمین کے تک ہونا چاہیے نیچے۔ تو عبداللہ بن زبیر نے دروازے 2 بنائے، ایک مشرق میں ایک مغرب میں، 2 دروازے بنائے، حتیم کو شامل کیا اور دروازہ زمین پہ لگا دیا تھا تاکہ لوگوں کا آنا جانا آسان رہے۔ قریش والوں نے جو کعبہ بنایا انہوں نے دروازہ اونچا کر دیا، سیڑھیاں جاتی تھی، جس کو کعبے میں جانا دینے ہوتا ان کی مرضی ہوتی تو بندے کو جانے دیتے، جس کو وہ نہ چاہتے نا وہ سیڑھیاں چڑھتا تو اوپر سے دھکا دیتے تھے کہ تجھے کعبے میں نہیں انٹر ہونے دینا۔ تو میرے بھائیو، اب 10 سال کے بعد پھر حجاج بن یوسف آیا، حجاج بن یوسف ثقفی، حجاج بن یوسف آیا، کلمہ تو پڑھتا تھا
لیکن بڑے بڑے صحابہ کو شہید کیا۔ اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو بھی شہید کیا، اور عبداللہ بن زبیر کی لاش مبارک کو کعبے کے اندر لٹکا دیا تھا، اور کتنے دنوں تک لاش لٹکتی رہی۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی امی جان حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جا کے بتایا گیا کہ تمہارے بیٹے کو شہید کیا گیا، کتنے دن ہو گئے ان کی لاش کعبے میں لٹک رہی ہے۔ تو حضرت اسماء نے کہا کہ اگر صدیاں بھی گزر جائیں، میرے بچے کی لاش لٹکی رہے، لیکن کبھی بھی میرے بچے کے خون میں بدبو پیدا نہیں ہوگی، کیونکہ میں نے اپنا دودھ پلایا ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حجاج بن یوسف نے کعبے کو پھر شہید کروا کے حتیم کو پھر باہر نکلوا دیا، اور پھر اس نے کعبے کو تعمیر کیا۔ عبد الملک بن مروان جو وہاں کا گورنر تو اس کو آرڈر دیا، تو اس نے پھر آگے کعبے کو تعمیر کیا۔ پھر 964 یا 960 سال یا 970 سال گزرے اسی تعمیر کو۔ 1040 ہجری میں 1040 ہجری میں تقریباً آج سے کوئی 400 سال پہلے یا 450 سال پہلے پھر سیلاب کی صورت میں کعبہ شہید ہوا، تو سلطنت عثمانیہ کا سلطان مراد خان، اس نے کعبے کو تعمیر کیا۔ وہ 11ویں مرتبہ تھا، 9ویں مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر کا، 10ویں مرتبہ حجاج بن یوسف نے، اور 11ویں مرتبہ سلطان مراد خان عثمانی نے تعمیر کیا تھا، اور آج تک وہی تعمیری ہے جو سلطان مراد خان نے تعمیر کی تھی، آج تک وہی ہے۔ تو کعبہ شریف کی عظمت اور تعمیر کے حوالے سے ہم نے ایک آیت کی وضاحت کی، اور اس کی تعمیر کے مراحل کو ہم نے کچھ بیان کیا۔ تو اس کعبہ شریف کی شان کے حوالے سے ایک دو حدیث پاک عرض کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتا ھذا البیت فلم یرفث ولم یفسق۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ بھی حج کرنے کے لیے اس گھر میں آئے، نہ یہاں آ کے کوئی بدکاری کرے، یعنی بیوی سے جماع بھی نہ کرے اور کوئی گناہ بھی نہ کرے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنے گناہوں سے یوں پاک ہو گیا جیسے کہ والدت امہ، گویا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے باہر نکلا ہے۔ جو حج کرتا ہے کعبہ شریف اس کے گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے، یوں بندہ پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہو۔ اور ایک دوسری حدیث پاک جس کو شعب الایمان کے اندر امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں سمعت ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم علیہ السلام کو فرماتے سنا تھا کہ من جاء یوم ھذا البیت، کہ جو بندہ بھی کعبے کے حج کرنے کی نیت سے کعبے کے پاس آئے گا، وہ راکب بعیرہ، اپنے اونٹ پہ سوار ہوتا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا اونٹ، اس کی سواری جہاں پاؤں رکھے گی، جہاں سے اٹھائے گی، ہر دفعہ ہوگا کیا، کاتب اللہ لہ بہا حسنہ، اللہ ہر سواری کے ایک قدم کے بدلے اس حاجی کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھے گا، اور حتی انہ بہا خطیئتہ، اور ایک قدم کے بدلے اس کے ایک گناہ کو اللہ مٹا دے گا، اور ہر قدم کے بدلے اللہ کریم اس حاجی کے ایک درجے کو بلند کر دے گا۔ اور فرمایا حتی اذا انتہا الی البیت، پھر حاجی کعبے تک پہنچ جاتا ہے، جب کعبے تک وہ پہنچ جاتا ہے پھر کرتا کیا، طاف بہی، کعبے کا طواف کرتا ہے، طاف بین صفا والمروہ، پھر صفا مروہ کے درمیان وہ طواف کرتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، فحلق، پھر یا تو ٹنڈ کرواتا ہے، او کسرا، یا پھر تقصیر کرواتا، بال کٹواتا ہے۔ تو اب ہوتا کیا ہے، فرمایا یہ وہ سارے کام نہیں کرتا مگر الا خارجہ کا یوم والدت امہ، مگر اس کو اجر یہ ملتا ہے کہ آج ہی گویا کہ وہ ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک صاف ہو کے باہر نکلا ہو، گناہوں سے یوں پاک صاف ہو جاتا ہے، خارج من ذنوبہ، وہ اپنے گناہوں سے یوں صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ تو میرے بھائیو، حدیث پاک میں ایک حدیث پاک جس کو امام عبد الرحمن ابن جوزی نے العلل المتناہیہ کے اندر ذکر کیا ہے،
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دن اور رات میں اللہ کعبے کے اوپر 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ہر دن اور رات میں کعبے کے اوپر 120 رحمتیں اترتی ہیں، ان میں سے 60 رحمتیں یعنی آدھی 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے، اور 40 رحمتیں وہاں پہ نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 رحمتیں ان کو ملیں گی جو بیٹھ کے کعبے کو تکتے رہتے ہیں، جو بیٹھتے ہیں، تھک جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں اور نگاہیں کعبے پہ جمائے رکھتے ہیں۔ ان کے بیٹھنے کی وجہ سے ان کی نگاہوں میں بھی اللہ کریم نے درجے اور ثواب رکھا ہے۔ تو میرے بھائیو، ایک حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا النظر الی البیت الحرام عبادہ، کعبے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ اور ہمارے علماء نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو بندہ حج پہ جائے، جو بندہ عمرے پہ جائے، جب پہلی نظر اس کی کعبے پہ پڑے، اس کی پہلی نظر کعبے پہ پڑے، تو جو بھی وہ دعا مانگے گا اللہ کریم اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ جو بھی دعا، ایک بزرگ ہیں حضرت مولانا الیاس قادری صاحب زیدہ شرفو، ان کی بات میں سن رہا تھا، انہوں نے فرمایا کہ میرا مشورہ ہے کہ جو بھی کعبے کے سامنے جائے نا وہ کیا دعا مانگے، کیونکہ جو بھی پہلی اس نے دعا مانگنی ہے وہ کیا ہوگی؟ قبول ہوگی۔ تو وہ فرمانے لگے، ان کی بات بڑی اچھی تھی، انہوں نے فرمایا کہ جب کسی بھائی کی بھی کعبے پہ نظر پڑے تو وہ کیا دعا مانگے؟ یہ دعا مانگے کہ یا اللہ میری ہر دعا قبول کیا کر۔ وہ دعا یہ مانگ لے کہ یا اللہ میری ہر دعا قبول کیا کر، تو ایک نظر میں ہی کتنے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ آگے مبارک دن آ رہے ہیں، اب ظاہر ہے جن کے پاسپورٹ ویزے موریں لگ گئیں، بلاوا آ گیا، وہ تو چلے گئے، لیکن ہم یہاں پہ اپنے دلوں میں حج کا شوق تو پیدا کر سکتے ہیں، کعبے کی محبت کو تو اپنے سینوں میں بسا سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں یہ تو دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اس سال نہیں تو اگلے سال ہی حج کی سعادت عطا فرما، یا اللہ ہمارے والدین کو بھی اپنے گھر کی حج عطا فرما، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے دوست احباب کو، زندگی میں ہر ایک کو اللہ اپنے محبوب کے صدقے کم از کم ایک مرتبہ اپنے گھر کی حاضری عطا فرمائے۔ بڑی عبادت کی، بڑی عبادت ہے، بڑی نیکی ہے، اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔